دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں، نبی پاک کی خوبصورت احادیث سنتے ہیں اور بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات سنتے ہیں۔ آج کون سی احادیث سننی ہے، کون سے واقعات سننے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام ذلک الکتاب، جس نے کتاب میں مجھ پر درود بھیجا، جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ عاشقان رسول جو کتابیں لکھتے ہیں اور جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے پورا درود پاک لکھتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے، مجھے اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہوں گے، جب بھی کسی کتاب میں کسی ڈائری میں نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، پورا درود پاک لکھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلکہ خود بھی اچھے انداز سے ایک درود پاک لکھ لیا کریں۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، جب تک درود لکھا رہے گا، نبی پاک فرماتے ہیں میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے موقوفاً مروی ہے کہ جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی پاک کی۔ آپ کا ذکر زبان سے کریں تو بھی برکت ہے، لکھ کر کریں تو بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بہت ایمان افروز اب آپ کو حدیث سنانی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، حضور نبی کریم علیہ السلام محو استراحت ہو گئے، یعنی پیارے آقا آرام کرنے لگے۔ ایک درخت زمین کو چیرتے ہوئے آیا اور آپ علیہ السلام پر سایہ فگن ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے اوپر گویا اس نے ایک سایہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے تو صحابی کہتے ہیں میں نے درخت کا پورا ماجرا عرض کیا کہ حضور آپ آرام کر رہے تھے، اس طرح درخت زمین کو چیرتے ہوئے آیا، آپ پر سایہ فگن ہوا اور واپس چلا گیا۔ یہ حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا درخت تھا جس نے اللہ عز و جل سے مجھ پر سلام عرض کرنے کی اجازت طلب کی، تو اجازت ملی تو اس نے ایسا کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ درخت، چرند، پرند، جانور سب بارگاہ میں آنے کو ترس رہے ہیں، آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک مکہ پاک کے جب راستوں سے گزرتے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتے، کبھی درخت سلام کرتے، کبھی پتھر سلام کرتے، کبھی کنکریاں کلمہ پڑھتی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّا بِمَكَّةَ لَحَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ لَيَالِيَا بُعِثْتُ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ إِذَا مَرَرْتُ بِهِ، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر بعثت کی راتوں میں مجھ پر سلام کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچان لیتا ہوں جب اس کے پاس سے گزرتا ہوں۔ چرند اور پرند سلام پیش کر رہے ہیں، کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو وضو کا طریقہ پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر واپس لوٹے تو جس پتھر اور روڑے کے پاس سے گزرتے وہی یوں سلام عرض کرتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ کیا پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے،
شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے، سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے، شورید سر سلام کو حاضر ہے السلام، راحت انہی کے قدموں میں شورید سر کی ہے، خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، سب کر و فر سلام کو حاضر ہیں السلام، ٹوپی یہی تو خاک پہ ہر کر و فر کی ہے، اہل نظر سلام کو حاضر ہیں السلام، یہ گرد ہی تو سرما سب اہل نظر کی ہے۔ کیا بات ہے، ہر طرف سے گویا درود و سلام کے گجرے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہم اس ماحول میں، کیا ہم اس بزم میں، کیا ہم اس انداز میں شامل ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی درود و سلام سے آری ہے؟ حالانکہ دربار رسالت وہ ہے جہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اہل نظر سلام بھیج رہے ہیں، شجر و حجر سلام بھیج رہے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں سارے ہی فدا ہیں۔ اے کاش نبی پاک کی بارگاہ میں روزانہ ہی درود و سلام پیش کرنے والے ہم بھی بن جائیں، ہماری زبان بھی ذکر و درود سے تر رہے۔ آئیے احادیث تو آپ نے سن لی، اب ایمان افروز واقعہ سننے کی باری ہے۔ ایمان تازہ کیجئے، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ایسے ایسے اپنے ایمان افروز واقعات سنے ہیں، نبی پاک کیسے درود پڑھنے والوں کی داد رسی اور کرم نوازی فرماتے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ ابو الحسن بن حارث رحمت اللہ تعالی درود و سلام میں منہمک رہا کرتے تھے، یعنی بہت درود و سلام پڑھتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک بار مجھ پر تنگ دستی اور غربت کے دن آ گئے، یہاں تک کہ میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ رہی۔ عید سر پر آ گئی مگر ہم بدستور تہی دست تھے، یعنی عید بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نئے کپڑے بھی نہیں تھے، کھانا پینا بھی نہیں تھا۔ کہتے عید کی رات آ گئی، ہمارے پاس کھانے پینے یا پہننے کو کچھ نہ تھا۔ وہ رات ہم نے شدید تکلیف میں گزاری۔ رات کا کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ہمارے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازے کے باہر ایک شور و غل تھا۔ کہتے ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھتے کچھ لوگ آئے ہیں جن کی ہاتھوں میں شمعیں ہیں، اور ان میں فلاں کا بیٹا بھی ہے جو اپنے وقت کے خاص لوگوں میں تھا، یعنی اس علاقے کے بڑے لوگوں میں سے ایک بندے کا بیٹا بھی آیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، اس کی آمد سے ہمیں بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا میرا تمہارے پاس آنے کا سبب یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس وقت ابو الحسن اور اس کے بچے سخت فقر و فاقہ اور پریشانی کا شکار ہیں، لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے سے جتنا کچھ ہو سکے اس کے پاس لے جاؤ تاکہ بچوں کے لیے پوشاک اور کھانے پینے کے سامان کا بندوبست ہو سکے، تاکہ عید کے موقع پر وہ بھی خوش و خرم ہوں۔ کہتے میں اٹھا، کھانے کا سامان، اشیاء خرد و نوش اور درزی بھی ساتھ لایا ہوں، کپڑا بھی ساتھ لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے درزیوں کو ناپ لینے پر لگا دیا، بچوں کے اسی وقت ناپ لیے گئے، گھر والوں کے ناپ لیے گئے، کپڑے سینے شروع کر دیے گئے۔ کہتے درزی صبح تک وہیں بیٹھے بیٹھے کپڑے سیتے رہے، حتیٰ کہ گھر والوں نے صبح عید خوشی خوشی منائی۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، کتنے واقعات اور سناؤں، کتنے واقعات اور سنیں گے ہم کہ جہاں نبی پاک نے درود پڑھنے والوں پر کیسی کیسی کرم نوازی فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اس وقت بھی کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہوں جو پریشان ہوں، بیمار ہوں، قرض دار ہوں، کسی مصیبت میں ہوں۔ درود پاک اپنا معمول بنائیے، خوب درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں ٹلیں گی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے پرابلم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم اسی طرح کے واقعات، احادیث سنتے ہیں تاکہ مزید ہمارا ایمان تازہ ہو۔ گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔ پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بے اولاد ہیں، کسی مشکل میں ہیں، دشمن کا خوف ہے، گھبرائیے نہیں، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔ اس سلسلے کے ختم ہوتے ہی درود پڑھنا شروع کر دیجئے، جی ہاں آج سے ہی شروع کر دیجئے، اور روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔
اللہ مجھے بھی اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کچھ اور احادیث، کچھ اور واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی